غزہ شہر میں اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے درمیان شدید لڑائی، اسرائیل کا حماس کے فوجی گڑھ پر قابو پانے کا دعویٰ۔ امریکہ کا مشرقی شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی تنصیب پر فضائی حملہ۔ ایران نے حماس کو مدد فراہم کرنے اور مشرق وسطی کو غیر مستحکم کرنے والے اقدامات کرنے سے باز رہنے کے G7 گروپ کے بیان کو مسترد کر دیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ جمعرات کو غزہ شہر میں اسرائیلی دستوں اور حماس کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے مغربی جبالیہ میں 10 گھنٹے کی اس شدید لڑائی کے بعد فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس کے ایک گڑھ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ راکٹ سے چلنے والے گرینیڈ لانچروں اور اسالٹ رائفلوں سے لیس حماس کے جنگجو محصور علاقے کے شمال میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں ملوث ہیں، جنہیں بختر بند گاڑیوں کی مدد حاصل ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ درجنوں عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ زمینی کارروائی میں اسرائیلی فوجیوں کی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مغربی کنارے کے شمال میں جنین پر اسرائیلی حملے کے دوران 6 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکہ نے مشرقی شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے زیر استعمال ایک تنصیب پر فضائی حملہ کیا، جو گزشتہ کئی ہفتوں سے خطے میں امریکی فوج کے ٹھکانوں پر حملوں کی تعداد میں اضافے کے بعد کیا گیا ہے۔ بدھ کو 2 امریکی F-15 لڑاکا طیاروں نے ایران کے پاسداران انقلاب کی ہتھیار ذخیرہ کرنے کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن کی امریکی اہلکاروں کی حفاظت سے زیادہ کوئی ترجیح نہیں ہے، اور آج کی کارروائی سے انہوں نے یہی واضح کیا ہے کہ امریکہ اپنے اہلکاروں اور مفادات کا دفاع کرے گا۔ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا موقع ہے کہ امریکہ نے شام میں عسکریت پسند گروہوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ بچوں کی عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن کے ڈائریکٹر برائے فلسطین جیسن لی کا کہنا ہے کہ غزہ میں صورتحال انتہائی خراب اور سنگین ہوتی جا رہی ہے، جہاں ہر منٹ میں ایک بچے کی موت اور ہر 5 منٹ میں ایک بچہ زخمی ہو رہا ہے۔ جیسن لی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حماس تنازع کی بھاری قیمت غزہ کے بچے ادا کر رہے ہیں، جبکہ غزہ کی 60% آبادی جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق مرنے والے ہر 3 میں سے 2 خواتین یا بچے ہوتے ہیں، اس لیے جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے عام شہریوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران نے جمعرات کو صنعتی ممالک کے گروپ G7 کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ تہران حماس کے عسکریت پسندوں کی حمایت بند کرے اور ایسے اقدامات نہ کرے جس سے مشرق وسطی غیر مستحکم ہو۔ تہران کا یہ بیان ترقی یافتہ ممالک کے ٹوکیو میں ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے 1 روز بعد آیا ہے، جس میں اسرائیل اور حماس جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفے اور راہداری کی حمایت کا اظہار کیا گیا تھا۔ جمعرات کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس گروپ کے بیان کی سخت مذمت کی، جس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، اٹلی، فرانس اور جاپان شامل ہیں۔ ایران نے، جو حماس کی مالی اور عسکری حمایت کرتا ہے، عسکریت پسند گروپ کے اسرائیل پر حملے کو ایک کامیابی قرار دیا ہے، لیکن اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں اقتصادی تعاون تنظیم ECO کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کی اور غزہ میں شہریوں کو درپیش مشکلات اور بحران کی صورتحال ختم کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک ایوان صدر کے مطابق ترکیہ نے کہا ہے کہ انقرہ غزہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بحران کے حل کے لیے ضامن کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور سربیا کی پولیس نے ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں 2 ہفتے کے دوران چھاپوں میں ہزاروں تارکین وطن کو حراست میں لیا۔ یہ ملک گیر آپریشن 2 ہفتے قبل فائرنگ کے تبادلے کے بعد شروع کیا گیا تھا، جس میں 3 تارکین وطن ہلاک ہوئے۔ سربیا کی وزارت داخلہ نے کہا کہ 27 اکتوبر سے انہوں نے شمال میں ہنگری کی سرحد کے قریب تقریباً 4500 تارکین وطن کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے 8 اسمگلروں اور 119 کو انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی اسلحہ اور منشیات رکھنے سمیت دیگر الزامات میں گرفتار کر کے بلغاریہ کی سرحد کے قریب کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔